بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راولپنڈی کے اندر اس وقت حالات بڑے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک مریم حکومت بخلاٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ دفعہ 144 تو نافذ کر ہی دی ہے، لیکن ساتھ ہی رینجرز بھی تعینات کر دی ہے۔ اب رینجر اور عوام اگر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مقاصد آخر یہ حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر تصادم ہوتا ہے تو کیا ایک نیا 9 مئی ہو سکتا ہے، اور کیا تحریک انصاف اب احتجاج منسوخ کرے گی، ملتوی کرے گی، یا یہ احتجاج کل ہر حالت میں ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ رینجر کو استعمال کیا جا چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن دوسری طرف دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو آج جو بلیو ایریا کی وہ بیکری ہے، آپ کو علم ہے، جہاں پہ ڈونٹس لوگ کھا رہے ہیں، وہاں میں آج بائی چانس گیا، اور وہ ویڈیو بھی میں آگے لگا دوں گا۔ آج جو تازہ ترین مناظر ہیں، یعنی میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ ضرور اسی ویڈیو کے آگے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، وہ سنیے گا۔ عمران خان نے آج قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑا حیران کن دعویٰ کیا ہے، جو دبے لفظوں کے اندر آف کیمرہ کئی دفعہ لوگ بات کرتے بھی ہیں، لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور جو فائر وال اس چینل پر لگائی گئی ہے اس کو آپ کمنٹ اور لائکس کے ذریعے ضرور بدلیں گے۔ باقی جو کل حالات و واقعات ہوں گے وہ لائیو بھی میں آپ کے سامنے اس چینل پر رکھوں گا۔ اچھا، آج عمران خان نے ایک نئی بات کی ہے، اگرچہ وہ روز کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سکندر سلطان راجہ ہوں، وہ کیا نام ہے اس کا، عامر فاروق ہوں، یا جو موجودہ حکومت ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پر اکثر وہ تنقید کرتے ہی ہیں، قاضی صاحب پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ لیکن آج وہ ایک نئی چیز، وہ ایک نیا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جیسی حرکتیں کر رہا ہے، مجھے وہ ذہنی طور پر تندرست نہیں لگتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ذہنی بیمار انہوں نے آج قاضی صاحب کو قرار دیا ہے۔ دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو چیف جسٹس کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں چیف جسٹس نے پہلے الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، اب یہ تحریک انصاف کی نشستیں چھیننا شروع ہو گیا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ توسیع کے مفاد سے پی ٹی آئی کو کرش کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر قاضی صاحب دماغی طور پر ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ وہ ویسے ہی بندے کی حرکتیں، جو بندہ بھی ہوتا ہے اس کی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ ذہنی طور پر کتنا تندرست ہے۔ اور جو ناظرین آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون کتنا ذہنی مریض ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یعنی حیرت اس بات کی ہے، ابھی میرے سامنے ایک بلوچستان کا اور ایک خیبر پختونخوا کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اسی معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یار جس لیول پہ قاضی صاحب گئے ہیں، لوگ الزام تو لگاتے ہیں، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ثاقب نثار تھے، کھوسہ تھے، افتخار چودھری تھے، ایون الزامات ہوتے ہیں ان پر بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی منشا کے مطابق یہ فیصلے دیے، نواز شریف کی نااہلی کر دی، فلاں کر دیا۔ لیکن اس سطح پہ کوئی بھی نہیں جا سکا، یعنی یہ تو ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی 4 فیصلے ہوتے تھے، چلیں 2 اگر کسی کے کہنے پہ کر دیے تو 2 عوام کے لیے بھی کر دیے جاتے تھے، میرٹ پہ ہوتے تھے۔ لیکن اب تو حیرت ہے، وہ بھائی جس معاملے سے 63A سے لوٹوں کو یعنی شکر کیا ہے اس عوام نے، وہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوٹا کریسی، ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ نااہل ہوں گے، یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ وہ لوٹے انتہائی، میں ان کو سمجھتا ہوں وہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ یہ وہی 2 نمبر لوگ ہیں جو دراصل ای وی ایم مشین، بھارت کے اندر الیکشن ہوتا ہے، اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا، اتنی بڑا 28 سٹیٹس ہیں، 1.5 ارب آبادی ہے، لیکن ای وی ایم مشین کس نے نہیں ہونے دی؟ چونکہ انہوں نے 2 نمبری کرنی تھی، اور عمران خان درست کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ کیا۔ اور اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ یہ لوٹے جو حرام خور ہیں، ان کے دروازے بند ہونے چاہیے، لیکن ان لوٹوں کے دروازہ دوبارہ کھولنا ہے، اور صرف دروازہ نہیں کھولنا، وہ کیس اپنے آگے لگایا ہوا ہے، اور اس کا بینیفٹ بھی، بینیفیشری بھی خود، یعنی سوال یعنی عجیب تو ہے۔ تو ذہنی سطح جو بھی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی ذہنی طور پہ تندرست قاضی صاحب نہیں لگتے، لیکن بہرحال انسانی حقوق کی اتنی پامالیاں، یعنی ایک ایم این اے کو اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کو، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو، کوئی غیرت مند بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کرسی پہ
تو ووٹ بھی ایکسٹینشن کے لیے دینا ہے، تو اس کی غیرت کم از کم رتی بھی غیرت کی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ ان اداروں کو بلاتا، وہ اس بندے کو بلاتا کہ بھائی آپ کو کس نے اٹھایا ہے۔ عمران ریاض یہاں پہ 4 مہینے سے زیادہ ٹائم اٹھایا گیا، پورے پاکستان میں شور ہے، اس بندے نے بلایا نہیں ہے، ویسے تذکرہ ادھر ادھر کر کے وہ کبھی کسی صحافی پہ ڈالر کا الزام لگا دیتا ہے، کبھی کسی پہ، لیکن یہ چیز بہرحال حیران کن ہے، کون سی کمزوری ان کی کسی کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ عوام تو یہ بالکل اس سے نا باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا اب دیکھیے آئین پاکستان جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہے۔ اب یہ لولا ہے، لنگڑا ہے، جیسا بھی ہے، ووٹ ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے جمہوریت ہے، احتجاج بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن آل شریف اور آل زردار یہ سب سے زیادہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، یہ دعوے دار ہیں، لیکن یہ اتنے بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اندر جمہوریت کا تو بالکل ہے ہی نہیں، یہ خاندانی بادشاہت کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں شریف خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے، انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا جس طرح لاہور کے اندر ہوا، ہم نے دیکھا 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، آج تک ان کو انصاف نہیں ملا، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی مہربانی ہو، انہوں نے وہ جو ریلیف ملنا تھا اس پہ بھی سٹے دیا ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد 2 چیف جسٹس گزر چکے ہیں، لیکن وہ معاملہ نہیں کھل رہا، انصاف نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آل شریف جب ہوتے ہیں اقتدار کو بچانے کے لیے یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بتاتا ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ادارے کو کسی کو سامنے کر دو، لڑا دو، مفادات کئی دفعہ دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب رینجر کو تعینات کر دیا ہے راولپنڈی کے اندر، احتجاج ہونا ہے، وہ بھائی تمہارے ابے کا ملک ہے، یہ تم نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، تو وہ کاغذ دکھاؤ تمہیں کس نے ٹھیکے پہ دیا ہے۔ یعنی مریم نواز اتنی چیتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں اپنے اداروں پر اور ان شخصیات پر کہ وہ کس سطح پہ، یعنی آپ زرداریوں اور شریفوں کی خاطر اس قوم کو احتجاج کا حق بھی نہیں دینے دے رہے۔ آپ کے بارے میں پھر جو ہے وہ کیا تاثر قائم ہوگا؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ وہ بھئی احتجاج ہوگا، لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، پرامن پروٹیسٹ کریں گے، آپ یہ کہیں پلان بنائیں ان کے ساتھ، تحریک انصاف والوں کے ساتھ، کہ بھئی آپ آئیں لیاقت باغ کی طرف آپ جمع ہوں، یہ روڈ چلتا رہے گا، اس کو آپ نے بلاک نہیں کرنا، یہاں سے ہم آپ کی سیکورٹی کے لیے یہ بندوبست کر رہے ہیں، تو یہ کام کرتے شام کو معاملہ ختم ہوتا اور چلا جاتا۔ الیکٹرانک میڈیا ویسے ہی آپ کا دگڑ دلہ بنا ہوا ہے، یعنی انہوں نے زیادہ اس کو آپ کی مرضی کے مطابق ہی تقریباً دینا ہے۔ تقریباً ان کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اب آئی ایم ایف کا مل گئی ہے قسط، کچھ آپ گاڑیاں لیں، اب یعنی وزراء کی گاڑیاں لیں، افسروں کی گاڑیاں لیں، ساتھ ہی آپ اس دیکھیں ان کی ملاحظہ کریں، آج قسمت خان زمری نے وہ تفصیل پوری دی ہوئی ہے روزنامہ دنیا کے اندر، خبر تو کل کی ہے، 18% ٹیکس ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، مریض پریشان۔ ٹھیک ہے جی، یہ آئی ایم ایف نے ہمیں قرض دے دیا ہے، اور اب کابینہ ارکان کے لیے 24 کروڑ کی 25 نئی گاڑیاں خرید لیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے قرض دے رہی ہے، ناچو گاؤ اور اب عیاشیاں کرو، اس کے بعد قوم جانے اور آئی ایم ایف جانے۔ اگلی جب قسط ہوگی تو پھر آپ قوم پہ احسان کریں گے کہ الحمدللہ بڑا مشکل تھا، ملک ڈیفالٹ کرنے لگا تھا۔ وہ بھئی کس کی وجہ سے ڈیفالٹ کرنے لگا تھا؟ پچھلے 75 سالوں کے اندر تقریباً 60-70 سال تک آپ حکمران ہو ادھر، یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ کو 50 سال ہو گئے ہیں، 20-25 سال 30 سال تو فوج کو ہو گئے ہیں۔ تو یہ تینوں جو جماعتیں ہیں، یعنی جماعتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، فوج تو ایک ادارہ ہے، لیکن چونکہ فوجی ڈکٹیٹر انہوں نے ٹیک اوور کیا اور وہ رول کیا، تو پچھلے 70 سال اقتدار رہا آپ کے پاس۔ اچھا، تو یہ قرضوں کے اندر بھی آپ نے اس قوم کو ڈالا، اور اب آپ کہتے ہو کہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا تھا، تو ڈیفالٹ بھی تمہاری وجہ سے کرنے لگ رہا تھا، اور تم نے قوم پہ احسان کیا کہ اب آئی ایم ایف نے قرض دے دیا ہے، اور قرض دے دیا ہے تو آپ گاڑیاں بھی لیں گے، آپ اور بھی عیاشیاں کریں گے، یہ آپ کے دھندے ہیں۔ آپ پھر قوم پہ اگلی بار احسان کریں گے، یہ ہماری آخری قسط ہوگی۔ وہ آخری نہیں ہوگی بھائی، تم اس ملک کو گروی رکھو گے، یعنی تمہارا جو چالے ہیں
وہ بتا رہے ہیں کہ تم تو ذاتی مفاد کے اسیر ہو. لندن اور دبئی میں پراپرٹیز ہیں, جعلی بینک اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, ان کو اٹھا کے صدر وزیر اعظم بنا دیا ہے. دوبارہ جب تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو پھر وہ کیس آپ کے کھلیں گے. تو یہ کھیل چلتا رہے گا. اب جو مقصد یہ ہے کہ بھائی احتجاج کا حق ہے, اب کیوں نہیں دے رہے؟ اب رینجر کو سامنے کیا جا رہا ہے, دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, گرفتاریاں ہوں گی, ڈنڈے چلیں گے. پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا 25 مئی کو رینجر نے چند جو ہے وہ شیل فائر کیے, اور سول کے اندر بھی مختلف اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, وردیاں نہیں پہنی ہوتی, ڈنڈے لے کے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں, گھروں کو بھی اب تو توڑتے ہیں. اچھا, اب وہ کیا ہوا, اس سے بہت بدنامی ہوئی رینجر کی, چونکہ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا. اب یہ بھی ایک پیرا ملٹری فورس ہے, آپ پولیس سے کام لے لیں, آپ نے تو پولیس سے بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کروائے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, پولیس سے ہی کروا لیں جو آپ کے ارادے ہیں. وہ بھئی احتجاج ہے نہ, آپ فارم 47 پہ ایک آپ نے جعلی قبضہ کر لیا, اوپر سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جعلی ہو, تو ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں دے رہے. احتجاج کا اگر آپ غصہ اور دلوائیں گے تو تنگ آمد بجنگ آمد لوگوں کے پاس آپ آپشن کیا چھوڑ رہے ہیں؟ کم از کم ان کا غصہ, اگریشن, کچھ بولیں گے, کچھ آپ کے خلاف بولیں گے, آپ ادھر سے ٹی وی پہ اپنے کڑچے چمچیاں لگائیں گے, اس کو رد کریں, چلیں یہ رونق بنی ہو یا بنی رہے. جب آپ احتجاج کا حق بھی چھین لیں گے تو لوگ اور کیا کریں؟ وہ ڈانگ چھوٹا اٹھانے مقابلے میں, اسلحے کے مقابلے میں آپ اسلحے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نوجوان نسل کو, یعنی وہ آپ سے نفرت کرتی ہے, وہ آپ کی بوتھا ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتی. لوگ چینل چینج کر لیتے ہیں, یار ہمیں لگے ہوئے جھوٹے ہیں. تو آپ اس کا یعنی یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے رینجر کو, آرمی کو, ہمارے دیگر جو ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے حکومت کے وہ پابند ہیں, یہ تو آئینی طور پہ پابند ہے, ویسے تو حکومت اس وقت آپ کی پابند ہے. تو آپ جو ہے نا, کم از کم یہ ادارے عوام کے سامنے نہیں آنے چاہیے. انہوں نے لندن بھاگ جانا ہے, انہوں نے دبئی, ان کی جائیدادیں ہیں, بھاگ جانا ہے, لیکن عوام کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, خدا را یہ نفرت کو بڑھاوا مت دے. احتجاج وہ کریں گے, نکل جائیں گے, بس ویڈیوز بنے گی, گپ شپ ہوگی, رات کو تذکرے ہوں گے, لیکن یہ جس طرح جو ہے وہ معاملہ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بتایا گیا کہ حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن سے 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. ہر قسم کے سیاسی اجتماعات, دھرنے, جلوس, مظاہرے, احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے. راولپنڈی ڈویژن میں اسلحہ رکھنے, نمائش پر بھی پابندی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو پابندی سے استثناء ہوگا, یعنی صرف ان کے پاس ڈنڈا اور اسلحہ ہوگا. پابندی کا اطلاق ہفتہ 28 ستمبر اور اتوار 29 ستمبر کو ہوگا. راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع راولپنڈی, اٹک, جہلم اور چکوال میں بھی دفعہ 144 نافذ ہوگی. ضلع انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی 6 کمپنیاں تعینات ہوں گی. ہتھیاروں سے لیس شر پرستان عناصر کا راولپنڈی آمد کا اندیشہ. یہ تو ڈرامے بازی اور فنکاری ہوتی ہے. یعنی رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری. محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. اب اگر وفاق منظوری دے گا, رینجر تعینات ہوگی, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے, اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں. یعنی آپ ایک طرف اب 63A اور کر کے لوگوں کو اٹھا کے, ان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے یہاں ایکسٹینشن اور آئینی ترامیم کریں, اور آپ فارم 47 کے تحت اس حکومت ملک پر قبضہ کر لیں اور لوگ بات بھی نہ کریں. یعنی یہ تو مارشل لا پلس ہے یار. تو اس پہ لوگ جو ہے میرا خیال ہے یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ. السلام علیکم. میں بائی چانس بلیو ایریا کی اس جگہ سے گزر رہا تھا. یقین مانیے مجھے نہیں پتا تھا, اچانک میں نے لوگوں کا رش دیکھا تو گاڑی میں نے سائیڈ پہ کی ہے کہ یہ, پھر میں نے دھیان سے دیکھا ہے تو یہ کرسٹیز ڈونٹس جو ہے کل سے جو آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ پرسوں سے جو ایک ویڈیو آئی ہے, تو اب اس کا فری کے اندر اتنی تشہیر ہو گئی ہے, اتنی مارکیٹنگ ہو گئی ہے, اور یہ اس وقت تازہ ترین جو رش ہے اس کی صورتحال ہے. اور قاضی صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف لائے, ان کے ساتھ ایک بڑا بدقسمت واقعہ رونما ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, لیکن قاضی صاحب سے لوگوں کی جو محبت ہے اس کا یہ اظہار ضرور ہو رہا ہے. جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں
میں نے جاتے ہوئے لوگوں کا رش دیکھا ہے تو میں نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے. یہ ایمان ڈھاکہ سویٹ کے بھی ساتھ بڑی مشہوری ہو رہی ہے. اس کے اندر لوگ یہاں پہ سیلفیز لے رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ان کا جو سٹاک ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا. جی بھائی جان صاحب نے ڈونٹس کھا لیے ہیں بھائی جان صاحب نے. ایکچولی لوگ دیکھیں کھا رہے ہیں, لوگ سیلفیز لے رہے ہیں. بڑا عجیب یار, اس کی تو کمرشل ہو گیا ہے. یہ لوگوں کے دیکھیں کس طرح پیار ہے. بہرحال یہ واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب سے لوگوں کا پیار محبت بڑا دیدنی ہے, اور لوگ جو ہے وہ یہاں پہ عجیب طریقے سے سیلفی لینے کے لیے پہنچ گئے, جہاں پہ ایک بڑا بدقسمت واقعہ رونما ہوا. اور صرف جو ہے نا وہ چلے جی